یہ بشرا بی بی صاحبہ کو شکایت ہوئی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور کہتے ہیں میں نے خود ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا. کون سچا کون جھوٹا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تو ایک تو جھوٹا ہے. وہی کہہ رہا ہوں کون. پہلی بات تو ہے میں تو دونوں جھوٹے ہیں. دونوں جھوٹے یہ ہیں کہ ایک نے پہلے حلف لیا کہ میں ایز اے وزیر اعلیٰ حلف لیتا ہوں کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو واپس نہیں لاؤں گا میں واپس نہیں آؤں گا. تو شاید انہوں نے بشرا بی بی کو بانی چیئرمین بنا لیا, اس کو ساتھ لے گئے تھے, باقی تو ان کا بانی چیئرمین نہیں تھا. اور دوسرے نے حلف لیا پشتونوں سے کہ آپ بڑے غیرت مند لوگ ہو اور آپ بڑے جو ہے وہ کسی کو میدان میں ایسے نہیں چھوڑتے ہو اور آپ میرے ساتھ آخری سانس تک کھڑے رہیں گے جب تک ہم بانی چیئرمین کو نہیں لے جاتے. تو دوسری طرف انہوں نے بجلی بجھا کر خود بھاگ گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ اکیلے تھے یا نہیں تھی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کنٹینر کو آگ لگی ہے. دو چیزیں ہیں کہ کنٹینر کو آگ صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ صاحب کے جو ہے حواریوں نے خود لگائی ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو سیکیورٹی تو ہوتی اپنی جی اور اس کے ساتھ 1500 FRP پولیس کے بھی ایک لیٹر آیا تھا کہ تھے ساتھ. تو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کہاں پر تھی جب یہ آگ لگ رہی تھی یا لگائی جا رہی تھی؟ یا تو یہ ہے کہ انہوں نے خود لگائی ہے. اچھا, آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے حلف لیا تھا, وہ تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ جی پانی پت پہ 17 حملے ہوئے تھے, محمود غزنوی کا ریفرنس دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں ابھی تو 5 ہوئے ہیں اور لفظ استعمال کیا کہ ہم اور حملے کریں گے, اسلام آباد فتح کریں گے. آپ تو اسلام آباد کے نمائندے ہیں نا, پشاور میں بیٹھے ہیں, وفاق کے نمائندے, آپ کیسے بچائیں گے اسلام آباد؟ کریں گے 2 بوتلوں کے پیچھے پوری اسلام آباد کے ہائیوے دوڑ رہا تھا, تو اس وقت غیرت کدھر تھی؟ اس وقت پانی پت کدھر تھا؟ اور اسلام آباد میں اس کے پیچھے گاڑی بھی نہیں مل سکتی تھی. آپ نے دیکھا تھا وہ سین, دیکھا تھا نا آپ نے؟ نا یاد ہے یہ آپ کے ٹی وی چینلز میں جی یاد ہے مجھے. تو غیرتی بندہ اگر ہے تو اگر پکڑے گئے تو پکڑے گئے نا, اگر ایک کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بس میں کھڑا ہوں پھر مجھے پکڑ لو. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا زندگی میں کبھی لیڈر نہیں پکڑا جاتا, ورکر ہی پکڑے جاتے ہیں. کدھر گئے تھے بڑے بڑے جلوس؟ اچھا یہ پی ٹی آئی صرف کے پی تک محدود رہ گئی ہے؟ آپ نے پنجاب سے کتنا بڑا جلوس آتے دیکھا ہے؟ آپ کے پنجاب کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا وہ تقریباً سارے کے پی ہاؤس میں پناہ لی ہوئی ہے. وہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کے ٹی پروگرام بھی کرتے ہیں, بھاشن بھی دیتے ہیں, اور وہ اتنے ہی آج پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی ہیں جو ماضی کی پارٹیوں کے ساتھ تھے. جتنا وہ نظریاتی تھے نا پچھلی پارٹیوں میں کہ ہم اتنے ہی نظریاتی ہیں, آج اتنے ہی نظریاتی ہیں, اور کل کس کے ساتھ ہوں گے یہ پتہ نہیں. ابھی علی امین خان نے یہ بھی کہا کہ جی 5 حملے ہو چکے, اب ان 5 حملوں میں دیکھیں نہ وہ ہارے نہ ادھر والے جیتے. اب 14 دسمبر کی کال دے دی گئی سول نافرمانی کی. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 دسمبر اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے نزدیک یہ تھا کہ جنرل فیض حمید کا کیس بعد میں 14 کے بعد آئے گا. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 سے پہلے ہی کارروائی ہو جائے گی. آپ کی کیا انفارمیشن ہے جنرل فیض حمید صاحب والے کیس کے حوالے؟ مجھے اس پر کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیا ہونا ہے. فیصل واڈا صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں, ان کی میں نے پریس ٹاک سنی بھی تھی, آج بھی سنی ہے, کل پرسوں بھی وہ کر رہے تھے. آج کل اسلام آباد کی سرکز میں بہت باخبر جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب بھی جو ہے وہ ایک ماضی میں ایک اور سیاستدان تھے, آج کل وہ غائب ہو گئے, اور چیلا کرنے جو گئے تھے پتنی چیلے پہ لمبے ہو گئے. اور نہیں آپ یعنی شیخ رشید احمد جو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ان کی جگہ لی ہوئی؟ نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. فیصل واڈا صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کو اس کے ساتھ تشبیہ بالکل ہی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, فیصل واڈا صاحب کہہ تو رہے 40 دن کا چلا تو شیخ رشید نے فیصل واڈا صاحب جو ہے ان سے بہت بہترین انسان ہیں. اچھا, بہت وہ نہیں, وہ میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. پولیٹکس اپنی جگہ پہ زراعتی اختلاف ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے مقابلے میں نہیں رکھوں. فیصل واڈا صاحب بڑے مطلب ہے کہ وزادار آدمی. دوسری بات یہ کہ مجھے اس کا نہیں پتہ کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. کہ دیکھیں اس جماعت نے پہلے بھی ایک سول نافرمانی کی تحریک نہیں کی تھی 2014 میں, پھر شادی کرنے کے بعد انہوں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک توڑ دو, یہی تھا نا. تو ان لوگوں کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں. آپ اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور بڑا سیریس آپ منہ پکڑ کے اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو سنجیدہ نہیں لیا کہ ان کی باتیں سنا کریں. کبھی آپ کو میں تو نارمل یہ کہتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں شام کو کوئی چیز نہیں تو پھر میں ان کے پروگرام دیتا ہوں, کامیڈی شو کی تھوڑا نہیں. لیکن دیکھیں نا, آپ کی بات درست ہے سر آنکھوں پہ, لیکن ایک ملک میں انتشار کی صورتحال ہے, ایک ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے. وہ انہی جلسے جلوسوں احتجاجوں کی وجہ سے اب آپ کے صوبے میں امن کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہے. آپ نے اچھا کیا اے پی سی کروائی, انیشیٹو لیا, لیکن امن و امان کا معاملہ تو صوبائی حکومت کا ہے, پھر معاملہ تو وہیں رہ گیا. دیکھیں شوکت بھائی, بات یہ ہے اگر صوبائی حکومت اپنا صوبہ
ملیٹنٹس کے حوالے کر دے تو آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو انہوں نے تو ملیٹنٹس کے حوالے کیے. آج تک مجھے بتائیں، آج وزیر اعلیٰ صاحب کا جو حلقہ ہے یا آئی جی صاحب کا حلقہ ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، لاشیں روز ہم اٹھا رہے ہیں، شہادتیں روز کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم خاموش رہیں کہ ہوتا رہے؟ عصر کے بعد وہاں پر کوئی آ جا نہیں سکتا. عصر کے بعد آپ گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں. پہلے مغرب ہوتی تھی نا، اب عصر کے بعد نہیں نکل سکتے ہیں. کرم میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے بہت بڑا ایک اعلان کیا تھا کہ یہ روڈ میرا کام ہے، میں کھولوں گا. آج تک روڈ نہیں کھل سکا. خوراک نہیں جا رہی، دوائیاں نہیں جا رہی، فیول نہیں جا رہا، گرم کپڑے نہیں جا رہے، لوگ بے سر و سمانی کی حالت میں وہاں پر. میں نے اس وقت بھی ہلال احمر کو اپنا جو ہے وہ وہاں پر کہا کہ آپ وہاں پر کام کریں. آج بھی 2 سے 3 ہزار فیملیز کو ہم 2 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں، دوائیاں دے رہے ہیں، گرم کپڑے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. آپ ادھر کیمپ لگائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت پیسے ہیں، ادھر لوگوں غریب لوگوں کو تو راشن پہنچائیں، ان کو گرم کپڑے دیں، تھوڑی سی آپ نے دوائی پہنچا دی ہے. بھائی یہ وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں، وہاں پر روڈوں پہ ایمبولینسز جا نہیں سکتی. ہم نے 4 ایمبولینسز دی ہوئی ہیں. وہاں پر لوگ روزانہ کی بیس پہ آ رہے ہیں کہ فیملی، کوئی بھی پشتون معاشرے میں اس موسم میں نقل مکانی کون گھر چھوڑ کے جاتا ہے؟ آج وہ لوگ جو بے سر سمانی کی حالت میں ہیں، ان کو گرم کپڑے چاہیے، کمبل چاہیے، دوائیاں چاہیے، ٹینٹ چاہیے، خوراک چاہیے. کون دے گا؟ صوبائی حکومت تو اپنے صوبے کی آگ نہیں بجھا سکتی ہے، جا کے اسلام آباد میں آگ لگانے کے لیے. اسلام آباد میں آگ سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا، بیان دیا باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ جی 24 نومبر کو سنگجانی تک رک جانے کی صورت میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم رہا کر دیں گے. کس نے کیا تھا؟ کرنے والوں نے کیا. نام تو بتا دینا. نہیں، جو اب دیکھیں نا، جو بیرسٹر سیف صاحب کو اور بیرسٹر گوہر خان کو اس صبح 8:30 بجے میٹنگ کروا رہے تھے. مہربانی کہہ رہے گور اور سیف کو اکٹھا نہ ملا نا. گور تو پارٹی کا پرانا آدمی نا. سیف تو اب دیکھیں ہمارا دوست بھی ہے، نوکری بھی کر رہا ہے. اس کو جب بھی آ جائے گا کہ آپ جا کر وہاں پر چارج لے رہے تو ادھر چلا جائے گا. کس پارٹی آ کے ملے تھے نا صبح آ کے. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا بات بیچارہ جو ہے نا، وہ تو سرکاری ملازم سمجھے نا، وہ بیچارہ ہو. نہیں، آپ بیرسٹر صاحب کو نظریاتی سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں، ایمانداری بات ہے، آپ مجھے بیرسٹر صاحب میرے دوست ہیں، میں احترام، میرے بھی دوست ہیں، میرا احترام ہے. بات ہے. اور اس کو میں نے بولا کہ آپ میرے خلاف جتنا بول سکتے ہیں بولے، کیونکہ آپ نے نوکری پکی کرنی ہے. بھائی میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. تو میں بھی پڑھے لکھے آدمی. نہیں، میں بھی احترام کرتا ہوں، میرا دوست ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے کیونکہ وہ جس پارٹی میں بیٹھا ہوا اس وقت، آج کل پتہ نہیں کدھر ہوں گے، آج جس پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کام یہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کو سنجیدہ نہیں لیتا. نہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ایز گورنر کے پی اس بات کو ریفیوٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا گیا؟ میں ایز اے گورنر کے پی صرف بشرا بی بی جو ڈیفیکٹو سی ایم ہے ہماری، اس کی بات کو زیادہ وہ کروں گی. آج کل وہ تو صبح تو وہ چلا رہی ہے. نہیں، وہ جو بشرا، اور وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں، کیونکہ اس کو جو پیغامات ملے، چیزیں ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ روحانی طور پر بھی پتہ نہیں کیا جو ہے عمل کے ساتھ بھی رابطہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں ڈیفیکٹو سی ایم. یعنی کوئی ایسی آفر نہیں ہوئی تھی سنگجانی رک جانے کی کہ ہم خان کو چھوڑ دیں گے؟ بشرا اپنا بتائے، جو خاتون ہے جو اپنا علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کس نے کمٹمنٹ کی تھی. کیا ان سے دیکھیں، بانی چیئرمین کی ضمانت جو ہونی ہے وہ ہونی عدالتوں سے. ٹھیک ہے. اگر یہ علیمہ خان اور بشرا بی بی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل کر کے باہر ہیں اور انہیں ضمانت کر کے نہیں آئے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں دال ساری کالی ہے تو کچھ ہو کے آئے ہیں، تو پھر یہ مان لے کہ پھر ہم ڈیل کر کے آئے ہیں، اور عمران بھی جو ہے ڈیل کے ذریعے آئے گا، پھر عدالتوں کا سامنا نہیں کرے گا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم عدالتوں سے چھوٹ گئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی الزامات نہیں تھے. تو ایک چیز پکڑ لینا، ادھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، لیکن آرمی کورٹس میں نہیں جانا، سول کورٹس میں جانا ہے. 2-in-1 آئس کریم نہیں ملتی، ایک ہی فلیور کھانا پڑے گا، جو فلیور آپ کی مرضی ہے. بہت شکریہ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سابق گورنر پنجاب رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی سردار لطیف خان کھوسا صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس.